آقا کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کی اب وہ رات آنے والی ہے جس میں آج ہم پہلی تراویح پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، اب پہلی تراویح کا اہتمام یقیناً ماہ رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے بعد ہی پڑھیں گے، اور سبحان اللہ یہاں تک کہ علماء اور بزرگان دین کے مختلف معمولات لکھے ہیں۔ دیکھیں سبحان اللہ، جتنے اللہ والے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی رمضان آیا، لیکن انہوں نے کیسے رمضان گزارا؟ ظاہری بات ہے ہم آقا علیہ السلام سے لے کر صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، لیکن ناظرین کرام وہ اعمال کرنا جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، یقیناً وہ تو بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عبادات کے اندر اس قدر سبحان اللہ ذوق اور شوق کہ سبحان اللہ دن میں صیام میں، رات کو قیام میں، اور سبحان اللہ پھر اس کے بعد آنسوؤں کی برسات میں اللہ کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام سبحان اللہ، ماہ رمضان مبارک کی پہلی شب کی عبادات کیا ہیں اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ذکر کروں ناظرین کرام، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے۔ میں نے ذکر کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے۔ دیکھیں ٹائم ٹیبل ہر ایک آدمی اپنے سونے جاگنے کی روٹین، یا صبح سحری کے بعد کی روٹین، سحری سے لے کر طلوع آفتاب کی روٹین، اور ظاہری بات ہے سحری سے پہلے تہجد کا اہتمام، یہ سارا اہتمام کس طریقے سے کرنا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن میں ایک سرسری طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ ناظرین کرام سب سے پہلے پہلی تراویح پڑھیں گے۔ اب پہلی تراویح ظاہری بات پڑھیں گے، میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ کہ جب چاند نظر آئے تو اس وقت کیا پڑھیں، اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے، اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے، پھر تراویح کا اہتمام کریں گے، اس کے بعد کیا اہتمام کریں گے، یہ سارے میں اعمال انشاءاللہ آپ کو ذکر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین کرام میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے۔ آئیے تھوڑا سا میں ایک آپ کو بلٹ پوائنٹ دے دیتا ہوں موٹے موٹے، تاکہ جو ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ دیکھیں سب سے پہلے ظاہری بات ہے ماہ رمضان مبارک میں ایک خاص عبادت ہے روزہ، دوسرا تراویح، اور تیسرا قرآن۔ باقی رمضان مبارک کے علاوہ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزہ نہیں ہوتا، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، رات کی تراویح نہیں ہوتی، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی اس انداز سے تلاوت نہیں کرتے جس طرح ماہ رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ 3 عمل خاص طور پر اس کو مینٹین کرنا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے 5 نمازوں کو گھروں کے اندر با جماعت ادا کرنا ہے، کیونکہ اگر مساجد میں اگر ماشاءاللہ کہیں پر کوئی ایسی سہولت موجود ہے، کیونکہ بہت کم ایسی صورتحال ہے، کیونکہ اس 2020 کے رمضان مبارک کے اندر لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر، اس انداز سے لوگ مساجد کے اندر اہتمام نہیں ہو رہا۔ بہرحال گھروں کے اندر آپ تراویح کا اہتمام کریں گے، لیکن اب آپ کو 5 وقت کی گھر میں اذان بھی دینی ہے، اور خاص طور پر آپ نے نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، اور نماز کے بعد دعا کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ دعا کے اہتمام کے لیے کبھی والد صاحب مانگے، کبھی والدہ مانگے، کبھی بچے مانگے، اجتماعی دعا لازمی طور پر مانگے، ایک کام۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد گھر میں خاص طور پر کسی بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے لحاظ سے، یا کسی بھی عبادات سے متعلق، اپنی ادائیگی سے متعلق، اس پر میں انشاءاللہ پورا روزانہ کا میں ایک میسج دیا کروں گا کہ آپ نے کس انداز سے کس طرح مینیج کرنا ہے، پہلے رمضان کو، دوسرے رمضان کو، تیسرے رمضان کو۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے ظاہری بات ہے فجر کی سحری کے تراویح کے بعد آپ آنے کے بعد آپ نے جو ہے ظاہری بات ہے آرام کا دل ہوتا ہے، اب آرام کر لیا، لیکن UK یورپ کے اندر تو فوراً سحری کا انتظام ہوتا ہے، اس کے بعد فجر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھ کر پھر آپ نے تھوڑی سی تلاوت کرنی ہے، سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، اس کے بعد سو جائیں۔ پھر سونے کے بعد ظاہری بات ہے آپ 10 بجے اٹھیں گے یا 11 بجے اٹھیں گے، جب اٹھ جائیں گے تو اس وقت جو ہے اب آپ نے قرآن کی تلاوت وضو کر کے 2 رکعت جو ہے آپ نفل پڑھ لیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے چاشت کی نماز پڑھ لیں 2 رکعت، یعنی 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ یہ ایک اچھا موقع ہے، اور کیونکہ
کیونکہ نفل کا درجہ جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہو گیا. تو اب اس طریقے سے ظہر کی نماز تک آپ کے پاس کافی ٹائم ہوگا. اپنی تلاوت کو مینیج کریں, استغفار کو مینیج کریں, اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے یہ اس کو مینیج کریں, اور اسی طریقے سے درود و سلام کتنا پڑھنا ہے اس کو مینیج کریں. یہ خاص طور پر آپ نے اہتمام کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے ظہر پڑھی, پھر اس کے بعد عصر کا ٹائم ہو جائے گا, پھر مغرب ہے, لیکن یہ درمیان میں کافی ٹائمنگ ہوگی. لیکن اب قرآن کی تلاوت کو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ کم سے کم بھی, جس طرح تراویح کے اندر امام صاحب یا حافظ صاحب جو ہے وہ سوا سپارہ پڑھتے تھے, تو آپ نے سوا سپارہ کی تلاوت آپ نے لازمی طور پر کرنی ہے. سوا نہیں ہو تو 1.5 ہو جائے, 2 ہو جائے, 3 ہو جائے. باقی تو ماشاءاللہ گھروں کے اندر ایک رونق ہوتی ہے, تو یہ گھر کے اندر سب کی ایک ترتیب بنا لیں. یہ ایک آسانی سے کہ ہر نماز کے بعد کوارٹر کر لیں, ایک پاؤ کر لیں, یا ہر نماز کے بعد آدھا سپارہ کر لیں, یا ہر نماز سے پہلے اور بعد میں جو آدھا سپارہ کر لیں. یہ ایک سپارہ کر لیں جتنا جس کو آسان ہو. اس کے بعد ظاہری بات ہے سحری, یہ جو افطاری کا ٹائم ہے, یعنی کہ عصر کی نماز سے لے کر افطاری تک کا ٹائم, اس کو ہم ادھر ادھر ٹی وی کے سامنے ادھر ادھر وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو بھائی ٹی وی پر وقت نہ ضائع کریں. گھر کے اندر ہیں, گھر کے اندر بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ استغفار کریں, درود و سلام پڑھیں, تسبیح دے دیں ان کو. خوب اس وقت دعا کا اہتمام کریں, اور خاص طور پر افطاری کے وقت تو سب آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان لگ جائے اور سب بیٹھ جائیں, اور اس وقت خاص طور پر دعا کریں. اور انشاءاللہ وہ دعاؤں کا بھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ اگلی نشست میں. اس کے علاوہ پھر مغرب کی نماز ادا کریں. مغرب کی نماز میں تاخیر نہ کریں. اکثر لوگ گھروں کے اندر ہیں, پہلے مسجدوں میں جانا ہوتا تھا, اب یہ گھروں کے اندر ہیں, تو گھروں کے اندر جو ہے آپ نے خوب نماز کا باجماعت کا اہتمام کرنا ہے. اس کے فوراً بعد جو ہے آپ نے جو معمولات ہیں, کھانا وغیرہ کھانا ہے وہ کھا لیں. پھر اس کے بعد تراویح کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر لیں. اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ تراویح کے لیے پھر آپ اس میں سستی ہو جائے, تو کوشش یہ کریں کہ کم کھائیں, تو انشاءاللہ تراویح کے اندر سستی نہیں ہوگی. تو اس لیے پھر تراویح کے اہتمام کے لیے اہتمام کریں گھر میں. اور اسی طریقے سے بچے جو ہے گھر میں امی کا ہاتھ بٹا لیں, تاکہ جو ہے وہ امی بھی باقاعدہ یا بہنیں ہیں, بیوی ہیں, تو وہ بھی تراویح کے لیے ریڈی ہو جائے. تو سب ایک ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر تراویح کے بعد جو ہے پھر ظاہری بات ہے ہر ایک کی اپنی روٹین ہے. بلٹ پوائنٹ میں نے تھوڑے میرے ذہن میں جو نارمل ہماری روٹین کے اندر, اور UK یورپ کے اندر اور ہمارے ایشین کلچر کے اندر اسی طریقے سے رمضان مبارک گزارتے ہیں. بہرحال ناظرین کرام, اب ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے, اب چاند نظر آ چکا ہے. تو چاند نظر آنے کے بعد بزرگان دین نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ, سورہ ملک شریف ان کے معمولات میں لکھی ہے, یہاں تک کہ رمضان مبارک کی پہلی رات جو ہے جب چاند نظر آ جائے تو اس میں سبحان اللہ کیا دعا کریں گے, اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. ایک تو یہ پڑھیں. اس کے بعد سورہ شورى کی تلاوت کر لیں, اور سورہ شورى جو ہے اگر پوری سورت کی تلاوت کرتے تو بہت اچھا, نہیں تو سورہ شورى کی آیت نمبر 28, سورہ یعنی آیت نمبر 28 جو ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, اور وہ سب کا کارساز اور قابل حمد ہے. سبحان اللہ, وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. فرمایا جو شخص 70 مرتبہ اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر دے, اور جو دعا اللہ سے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے چاند دیکھ کر. یہ UK یورپ میں اگر آسانی ہو جائے تو ٹھیک, نہیں تو نماز مغرب کے بعد آپ اس طرح دعا کا اہتمام کریں. سورہ شورى آیت نمبر 70, سورہ آیت نمبر 20 کو 70 مرتبہ پڑھیں, 70 ٹائم انشاءاللہ. اسی طریقے سے رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے گا. اب اس کی پہلی رات ہے, تو رات عشاء کی نماز تراویح کے بعد سورہ فتح کا پڑھنا بزرگان دین کے معمولات میں سے اس کا ذکر ہے. سورہ فتح جو ہے وہ آخری جو ہے جو ہے وہ آخری سپاروں میں, یعنی آخری 10 سپاروں میں سے ہے. سورہ فتح کے اگلے صفحے پر جو ہے نا 32 پر جو ہے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ درج ہے کہ سبحان اللہ, اور اس آیت مبارکہ کو لازمی طور پر پڑھے. آیت نمبر 36 سورہ فتح اگلے صفحہ نمبر 36, اچھا سوری, سورہ فتح کی میں انشاءاللہ اس کا ذکر جو ہے میں آئندہ ذکر کروں گا ناظرین کرام. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام رمضان مبارک کی پہلی شب میں بعد نماز تہجد آسمان کی طرف منہ کر کے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنا بہت زیادہ, یہاں تک کہ سحری کے وقت لا الہ الا هو الحی القیوم القائم على كل نفس بما كسبت, لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم القائم على كل نفس بما كسبت. حضرات کرام بقیہ اعمال انشاءاللہ میں ذکر کروں گا اگلی اس میں نشست میں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.